بسم اللہ الرحمن الرحیم. عزیز طلبہ السلام علیکم. فائنینشیل اکاؤنٹنگ کا ہمارا جو ہے وہ جرنل کا چیپٹر چل رہا ہے. اس کے اندر ہم نے ایکسرسائز میں سے 3 سوال کیے ہیں اور اس میں آج ہم جو ہے وہ نیکسٹ 4th کویسچن ہے 105 کے اوپر ہے, اس کو دیکھیں گے. سب سے پہلے رولز آف ڈیبٹ اینڈ کریڈٹ میں نے یہاں پہ لکھے ہیں, تو یہ ہم آلریڈی ان کو ہمیں پتہ ہے کہ ایسٹس اور ایکسپینسز جو ہیں یہ جب ان میں اضافہ ہو تو ان کو ڈیبٹ کرتے ہیں اور جب ان میں کمی ہو تو ان کو کریڈٹ کرتے ہیں. اس کے بعد لائبلٹیز, انکم اور کیپٹل, اس میں جب اضافہ ہو تو کریڈٹ کرتے ہیں اور جب ان میں کمی ہو تو ڈیبٹ کرتے ہیں. تو انہی رولز کو ہم فالو کرتے ہوئے اپنے سوالوں کو حل کریں گے. تو یہ جو سوال ہے سوال نمبر 4 آپ کی بک کے اوپر, اس کا جو پہلی ٹرانزیکشن ہے وہ ہے اسٹارٹڈ بزنس وتھ کیش روپیز 10 لاکھ, 10 لاکھ سے کاروبار کو شروع کیا گیا. تو اس کے اندر یہ ہم جب بھی ہم سوال کرتے ہیں تو اس میں سب سے پہلی ٹرانزیکشن یہی آتی ہے کہ کاروبار کو شروع کیا گیا. تو جب کاروبار کو شروع کیا جاتا ہے تو اس میں 2 چیزیں افیکٹ ہوتی ہیں, 2 اکاؤنٹس ہیں. ایک تو کاروبار میں کیش آتا ہے جو کہ ایک ایسٹ ہے اور اس میں اضافہ ہوا ہے, وہ ڈیبٹ ہوتا ہے, اور ساتھ ہی مالک کا جو حق ہے اس کیش کے اوپر یا کاروبار کے اس ایسٹ کے اوپر جس کو ہم کیپٹل کے نام سے جانتے ہیں, اس میں بھی اضافہ ہوا ہے. اور کیپٹل کے بارے میں رول ہے کہ جب اس میں اضافہ ہو تو اس کو کریڈٹ کرتے ہیں. اس کے بعد دوسری انٹری اگر آپ دیکھیں گے تو وہ ہے جی ریسیوڈ ا لون آف روپیز 5000 فرام مسٹر انضمام. انضمام سے 5000 روپے کا لون لیا ہے. تو میں نے نیچے ہنٹ کے طور پہ اس کا انالیسس بھی دے دیا ہے. اب اس انٹری کے اندر کون سے 2 اکاؤنٹ ہٹ ہو رہے ہیں, ایک کیش ہے اور دوسرا انضمام ہے. کیا ہوا ہے کہ لون لینے سے جو کیش ہے وہ کیش کو ہم دیکھتے ہیں اگر تو کیش ایک ایسٹ ہے اور اس میں اضافہ ہوا ہے, یعنی لون لینے سے کاروبار میں کیش آیا ہے جو کہ ایک ایسٹ ہے اور اس میں اضافہ ہوا ہے, انکریز ہوا ہے. تو ایسٹس جب انکریز ہوتے ہیں تو اس کے لیے رول ہے اس کو ڈیبٹ کیا جاتا ہے. دوسری چیز ہمارے پاس انضمام ہے. انضمام کیا ہے, وہ ہمارا اکاؤنٹس پیبل ہے, یعنی ایک لائبلٹی ہے, ہم نے اس سے لون لیا ہے تو ہم نے اس کو ری پے کرنا ہے. تو ری پے کرنے کی صورت میں کاروبار کے اوپر یہ لائبلٹی ہے اور یہ لائبلٹی انکریز ہو رہی ہے. تو لائبلٹی جب انکریز ہوتی ہے تو اس کے لیے رول ہے کریڈٹ. تو ہماری انٹری یہ بنے گی کیش ڈیبٹ, انضمام جو ہے اس کو ہم کریڈٹ کریں گے اور بریکٹ میں ہم اس کو اکاؤنٹ پیبل لکھ دیں گے 5000 ڈیبٹ اور کریڈٹ. اس کے بعد 4th ٹرانزیکشن ہے 4 نمبر پہ, باٹ مشینری فار کیش 60,000. 60,000 کی مشینری خریدی ہے نقد میں, ٹھیک ہے. تو اب دیکھیں اس کے اندر کیا کام ہوا ہے, کاروبار میں کیا آیا کیا گیا ہے, مشینری آئی ہے اور کیش گیا ہے, دونوں ہی ایسٹ ہیں, لیکن ایک ایسٹ بڑھ رہا ہے جو آ رہا ہے اور جو جا رہا ہے وہ کم ہو رہا ہے. تو جو بڑھ رہا ہے وہ ڈیبٹ ہوگا اور جو کم ہو رہا ہے وہ کریڈٹ ہوگا. تو انٹری ہوگی مشینری ڈیبٹ کیش کریڈٹ. نیکسٹ انٹری ہے باٹ آفس اکوپمنٹ آن کریڈٹ فرام شہباز فیس 5,50,000. شہباز سے ادھار میں ہم نے آفس اکوپمنٹ خریدی ہے, ٹھیک ہے جی. تو ادھار پہ جب خریدیں گے تو یہ فوری طور پہ ہمارے ذہن میں آنا چاہیے کہ ہماری لائبلٹی جو ہے وہ بڑھے گی. تو دوسری طرف جو ہے اگر ہم یہ ادھار پہ نہ خریدتے, نقد پہ خریدتے تو ہمارا کیش جانا تھا. تو ادھار پہ جو ہے وہ چیز آ رہی ہے ہمارے پاس جس کا نام آفس اکوپمنٹ ہے اور وہ ایک ایسٹ ہے اور وہ آنے کی وجہ سے اس میں اضافہ ہو رہا ہے, اس وجہ سے ہم اس کو ڈیبٹ کریں گے. دوسری طرف شہباز جو ہے وہ ہماری لائبلٹی ہے کہ ہم نے شہباز کو پیسے ادا کرنے ہیں, تو اس میں اضافہ ہو رہا ہے. تو لائبلٹی میں جب اضافہ ہو تو ہم اس کو کریڈٹ کرتے ہیں. انٹری ہماری بنے گی آفس اکوپمنٹ ڈیبٹ شہباز کریڈٹ. 9 نمبر پہ ہے جی ڈران روپیز 3 لاکھ آؤٹ آف بینک اینڈ پٹ اٹ انٹو کیش. 3 لاکھ روپیہ بینک سے نکلوایا ہے اور اس کو کیش میں رکھ دیا ہے, یعنی آپ کا جو ڈرائر ہے یا جو بھی آپ کا لاکر ہے آپ کے شاپ میں, دکان میں, بزنس میں, آپ نے وہاں پہ رکھا ہے اس کو. 3 لاکھ روپے کو بینک سے نکالا ہے. اب بینک سے پیسے نکلے ہیں, کاروبار میں آئے ہیں, کاروبار کے اندر پیسوں میں اضافہ ہو گیا ہے, کیش میں اضافہ ہو گیا ہے, اور جو بینک میں آپ کے پیسے پڑے ہوئے تھے ان میں کمی ہو گئی ہے. یہ دونوں ہی ہمارے ایسٹ ہیں, کیش اور بینک. جس میں اضافہ ہو رہا ہے ہم اس کو ڈیبٹ کریں گے اور جس میں کمی ہو رہی ہے ہم اس کو کریڈٹ کریں گے. تو کیش میں اضافہ ہو رہا ہے, کیش کو ڈیبٹ کریں گے, اور بینک میں کمی ہو رہی ہے, بینک کو کریڈٹ کریں گے. 18 نمبر پہ جو ہے وہ ٹرانزیکشن ہے 18 ڈیٹ کو, ری پیڈ پارٹ آف مسٹر انضمام's لون بائی چیک روپیز 2000.
انضمام جو تھا اس سے ہم نے ایک لون لے رکھا تھا, ہم نے اس کو اکاؤنٹ پہ اب اپنی لائبلٹی بنا رکھا تھا, اس کا وہ جو لون ہے وہ اس کو ری پے کر دیا گیا ہے, 2000 روپیہ یعنی اس کو دے دیا ہے. اب دیکھیں اس میں فوری طور پہ آپ یہ ذہن میں لائیں کہ اس سے کیا ہوا ہے, کون کون سے 2 اکاؤنٹ, کم از کم 2 اکاؤنٹ جو ہیں وہ ان کے اوپر اثر پڑے گا. تو اب ایک تو ظاہر نظر آ رہا ہے کہ کیش جا رہا ہے آپ کے کاروبار سے پیمنٹ کی وجہ سے, بلکہ کیش کہاں سے جا رہا ہے, بینک سے جا رہا ہے. بائی چیک ہے تو بینک میں جو آپ کے پیسے پڑے ہوئے ہیں وہاں سے آپ کا بیلنس کم ہو رہا ہے, بینک جو ایک ایسٹ ہے وہ کم ہو رہا ہے. اور دوسری طرف کیا ہو رہا ہے کہ انضمام جس کو آپ نے پیسے دینے تھے جب لیے تھے تو اس وقت ہم نے اس کو لائبلٹی بنایا تھا, ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم اس کو پیسے دینے ہیں, تو اب وہ لائبلٹی پیسے دینے سے ادا کرنے سے کم ہو رہی ہے, لائبلٹی میں کمی ہو رہی ہے. تو پہلا کام کیا ہوا کہ انضمام جو کہ ایک لائبلٹی ہے اس میں کمی ہوئی ہے, اور لائبلٹی میں جب کمی ہو تو اس کے اوپر رول ہے کہ اس کو ڈیبٹ کرتے ہیں. اور دوسرا کام یہ ہوا ہے کہ بینک جو ایک ایسٹ ہے اس میں کمی ہوئی ہے پیسے دینے کی وجہ سے تھرو چیک, تو اس کو ہم کمی کی وجہ سے کریڈٹ کریں گے. تو انٹری بنے گی انضمام جو کہ ایک اکاؤنٹ پیبل ہے اس کو ڈیبٹ کریں گے اور بینک کو کریڈٹ کریں گے. 22 نمبر پہ جو ٹرانزیکشن ہے وہ ہے جی پیڈ اماؤنٹ اوئنگ ٹو شہباز بائی کیش ₹50,000. شہباز کو جو پیسے دینے والے تھے 55,000 روپیہ اس کو بائی کیش یعنی نقد میں اس کو ادا کر دیا ہے. تو اس میں کیا ہو رہا ہے, اب دیکھیں پیسے کس کو دیتے ہیں, اس کو دیتے ہیں جس کو دینے والے ہوتے ہیں, جو ہمارے ذمے ہوتے ہیں, واجب ہوتے ہیں, واجب الادا ہوتے ہیں. تو ہم نے کس کو دینے ہوتے ہیں, جو ہمارا اکاؤنٹ پیبل ہوتا ہے, یعنی جس سے ہم نے کوئی مال ادھار لیا, کوئی ایسٹ ادھار لیا, وہ ہماری لائبلٹی ہوتی ہے اور ہم اس کو پیسے ادا کرتے ہیں. تو اب پیسے ادا کرنے سے پہلا کام یہ ہوگا کہ وہ جو لائبلٹی ہے جو اس وقت ادھار لینے سے ہماری بڑی تھی اب وہ کم ہو رہی ہے, اتنے سے وہ لائبلٹی کم ہو جائے گی. تو یہاں پہ شہباز ایک لائبلٹی ہے وہ ڈیکریز ہو رہی ہے تو اس کو ہم ڈیبٹ کریں گے. اور دوسرا کام یہ ہے کہ کیش ہمارا جو ایسٹ ہے وہ ادائیگی کی وجہ سے کاروبار سے جا رہا ہے, وہ کم ہو رہا ہے تو ہم اس کو کریڈٹ کریں گے. 26 نمبر پہ ہے جی ری پیڈ پارٹ آف مسٹر انضمام لون بائی کیش ₹3,000. انضمام کا جو لون تھا اس کا ایک حصہ ہم نے نقدی میں 3,000 روپے اس کو دے دیا. تو کیا ہوگا اس سے کہ جب آپ ادائیگی کریں گے جو بھی آپ کے دینے والے آپ کے ذمے ہوتے ہیں, آپ کے واجب ہوتے ہیں, وہ ایک لائبلٹی ہوتی ہے, جب بھی آپ ادا کرتے ہیں وہ کم ہوتی ہے. تو انضمام جو کہ ایک لائبلٹی تھی اب ادا کرنے سے وہ کم ہوئی ہے تو ہم اس کو ڈیبٹ کریں گے. اور دوسری طرف ادائیگی سے آپ کا کیش جاتا ہے, تو کیش جو ہے وہ ایک ایسٹ ہے, اس میں کمی ہونے سے آپ اس کو کریڈٹ کریں گے. تو انٹری کیا بنی, انضمام ڈیبٹ, کہ لائبلٹی کم ہوئی ہے اس کو ڈیبٹ کیا ہے, اور دوسری طرف آپ کا ایسٹ کیش کم ہوا ہے تو کم ہونے کی وجہ سے آپ اس کو کریڈٹ کر رہے ہیں. 30 نمبر پہ ہے جی باٹ آفس مشینری فرام ہینا آن کریڈٹ ₹5 لاکھ. ہینا سے 5 لاکھ روپے کی آپ نے آفس مشینری خریدی ہے آن کریڈٹ. یہاں پہ اس چیز کو نوٹ کر لیں کہ یہ لفظ آن کریڈٹ نہ ہوتا, صرف نام ہوتا اور کیش کا لفظ بھی نہ ہوتا تو ہم نے پھر بھی اس کو کریڈٹ ہی سمجھنا تھا, کیونکہ نام جب آ جائے اور کچھ نہ بتایا ہو کہ یہ کیش میں ہے تو پھر اس کو ہم کریڈٹ ٹریٹ کرتے ہیں. تو یہاں پہ اس نے بتا دیا ہے آن کریڈٹ ادھار پہ ہے, تو ادھار پہ آپ مشینری لے رہے ہیں. تو کاروبار میں کیا آ رہا ہے, مشینری آ رہی ہے جو کہ ایک ایسٹ ہے اور ایسٹ میں اضافہ ہو رہا ہے, انکریز ہو رہی ہے, تو ہم اس کو ڈیبٹ کریں گے. اب ادھار میں لینے سے ساتھ ہی آپ کی لائبلٹی بھی انکریز ہو رہی ہے کہ آپ نے اس کو پیسے ادا کرنے آنے والے وقت میں, تو آپ دوسری طرف آپ کی جو لائبلٹی ہے اس بندے کے نام سے ہینا جو ہے وہ انکریز ہو رہی ہے تو آپ اس کو کریڈٹ کر دیں گے. تو آپ کی انٹری ہوگی آفس مشینری ڈیبٹ, ہینا اکاؤنٹیبل کریڈٹ. تو یہ عزیز طلبہ یہ سوال تھا, سوال نمبر 4 جو کہ آپ کی بک کے اوپر دیا ہوا ہے. آپ اس کو اچھی طرح سے دیکھ لیں, اس کو کر لیں, خود جو ہے اس کی پریکٹس کریں, اور اس میں اگر کوئی مسئلہ ہو تو انشاءاللہ ہم اس کو شیئر کر لیں گے. اللہ حافظ.